السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا تجزیہ کر لوں کہ بالآخر یہ کرونا وائرس کی وبا ہے کیا، اور اس کو پھیلانے کا ذمہ دار کون ہے، اور اس وبا سے دنیا کی جان کب چھوٹے گی۔ اور اس سے حوالے سے میں کچھ اعداد و شمار بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور عالمی ادارہ صحت کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ یہ تمام باتیں مختصراً آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ در حقیقت معاملہ ہے کیا۔ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کا آغاز چین کے صوبے ووہان سے ہوا، اور یہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ چین نے بڑی جلدی اس پر قابو بھی پا لیا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب چین میں یہ وبا پنپ رہی تھی تو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا، یہاں تک کہ عالمی ادارہ صحت نے بھی کہا کہ یہ وبا عالمی صورت اختیار نہیں کر سکتی۔ لیکن دیکھا گیا کہ کس طرح اس نے اٹلی، اسپین اور امریکہ میں آہستہ آہستہ تباہی پھیلانا شروع کر دی، اور جب یہ تباہی امریکہ میں پہنچی تو پھر ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا کہ یہ وبا چین کی سازش ہے۔ چین کی طرف سے جوابی الزام لگایا گیا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے جو چین کی اکانومی یا معیشت کو تباہ کرنے کے لیے بنائی گئی۔ معاملات جو بھی ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں ہے، اور دنیا کا کوئی خطہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے شاید جس میں اس وبا سے متاثرہ افراد نہ ہو، اور یا جہاں پر ہلاکتیں نہ ہو رہی ہوں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 45,27,000 افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس وبا کے نتیجے میں ہونے والی جو اموات ہیں وہ 3,03,438 ہیں۔ یہ دنیا کی فگر ہے، جبکہ ہم دیکھیں تو دنیا میں اس وبا سے اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک جو ہے وہ امریکہ ہے، جہاں پر 14,58,000 کے قریب افراد اس کا شکار ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات جو ہیں امریکہ کے مختلف علاقوں میں وہ ہیں تقریباً 87,000، یعنی 87,000۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 37,218 تصدیق شدہ مریض ہیں کرونا وائرس کے، جبکہ اموات کی تعداد ہے 803۔ UAE میں یعنی متحدہ عرب امارات میں اس وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ہے 21,084، جبکہ 208 اموات ہوئی ہیں UAE میں۔ سعودی عربیہ میں بھی 45,869 افراد اس کا شکار ہوئے، اور 283 افراد جاں بحق ہوئے۔ کویت میں 11,975 افراد اس سے متاثر ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد ہے 88۔ اسی طرح اگر عمان میں دیکھا جائے تو وہاں صورتحال نسبتاً بہتر دکھائی دیتی ہے، وہاں پر 4,341 مریض ہیں اس وائرس کے، اور اموات کی تعداد ہے 18۔ اب یہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن اس صورتحال کے بعد عالمی ادارہ صحت کے چیف ایگزیکٹو نے گزشتہ روز سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس وبا کے ساتھ رہنا جینا سیکھنا ہوگا، کیونکہ ممکن ہے یہ وبا دنیا سے نہ جائے، یعنی اس کی ویکسین تو دریافت ہو سکتی ہے لیکن مکمل طور پر اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ خسرہ یا میزلز جسے ہم کہتے ہیں اس کی ویکسین ہے لیکن خسرہ دنیا سے ختم نہیں ہوا، اسی طرح بے شمار دیگر بیماریاں ہیں جن کی ویکسینز ہیں، انفلوئنزا ہے، اس کے علاوہ ملیریا ہے، ان تمام کی علاج تو موجود ہیں لیکن بیماریاں بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کی طرف سے کہ یہ وبا دنیا میں موجود رہے گی، اور انسانوں کو اس وبا کے ساتھ جینا بھی سیکھنا پڑے گا۔ اب اس وبا کے بعد ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا یکسر بدل گئی ہے، اب سماجی فاصلے آ گئے ہیں، ہاتھ ملانا ہم لوگوں نے ترک کر دیا ہے، گلے ملنا تو دور کی بات، مساجد بند ہیں، دیگر عبادت گاہیں بند ہیں،
مختلف ممالک اس حوالے سے حکمت عملی یہ طے کر رہے ہیں کہ کس طرح مستقبل میں اس وبا سے نپٹا جائے۔ سب سے زیادہ جو اس چیز سے جو متاثر ہوا ہے جو سیکٹر یا شعبہ، وہ ہوا ہے ٹورزم، سیاحت یا سفر کرنے کا۔ اب انڈسٹریز تو ظاہر ہے جس ملک میں بھی کارخانے چل رہے ہیں وہ اگر 100% کیپیسٹی پہ نہیں چل رہے تو 50% پہ 60% پہ چل رہے ہیں، لیکن ایئر لائن انڈسٹری ایسی ہے کہ لوگوں نے دوسرے ممالک میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف ممالک میں پابندیاں ہیں، اس حوالے سے ایئرپورٹس بند ہیں، ایئر لائنز بند ہیں، اور جس کی وجہ سے روزانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ مختلف ممالک جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ حکمت عملی تو طے کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی حکمت عملی جس پر زور دیا جا رہا ہے وہ ہے عوام خود احتیاطی تدابیر اختیار کرے، لیکن وہ کب تک کریں؟ یعنی یہ کب تک ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اپنے آپ کو تنہا کر کے بیٹھ جائے، وہ اپنی نوکری پر نہ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کاروبار زندگی چلانے کے لیے اپنے دفتر میں اپنے کاروبار پہ نہ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دکانیں اور مارکیٹیں ہمیشہ کے لیے بند رہیں؟ اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب تک کسی ملک میں کرونا وائرس کا ایک بھی مریض موجود ہے وہ دوسروں کو دوبارہ متاثر نہیں کر سکتا یا وبا دوبارہ شدت کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیں اب جینا سیکھنا ہوگا۔ اس کے لیے حکومتوں کے ساتھ ساتھ ماہرین کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام جو پہلے ہی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، عوام جو پہلے ہی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو یہ تسلی دی جائے، ان کا نفسیاتی علاج کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ وبا اتنی مہلک نہیں ہے جتنا اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روزانہ ہزاروں نہیں شاید لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں اموات ہو رہی ہیں، لیکن جس طرح میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کیا کہ 7 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، اگر اس میں روزانہ 1 لاکھ بندہ بھی اس وبا سے اگر مرتا ہے تو آپ سوچیں یہ پرسنٹیج کتنے فیصد لوگ ہوں گے، پوائنٹ سم تھنگ۔ لہٰذا اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالیں، اپنے آپ کو نفسیاتی مریض ہونے سے بچائیں، اور اصل بات یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ آج ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھوئیں۔ مسلمان پر تو ویسے بھی یہ لازم ہے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا، اپنی صفائی اور طہارت کا خیال رکھنا۔ تو لہٰذا بہت زیادہ گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب جن ملکوں میں آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں کمی کی جا رہی ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ، حفاظتی اقدامات کے ساتھ، اور اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید اس سال کے آخر تک اس وبا کی ویکسین بھی تیار ہو جائے، لیکن بات وہی ہے کہ اب ہم سب کو اس بیماری کے ساتھ ویسے ہی جینا سیکھنا ہے جس طرح دیگر بیماریوں کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ سال میں 2-3 مرتبہ ہر شخص کو زکام ہوتا ہے، سال میں 1 مرتبہ پاکستان جیسے ملک میں ہر بچے کا پیٹ خراب ہوتا ہے، ڈائریا ہوتا ہے، ڈینگی ہوتا ہے، ملیریا ہوتا ہے، بعض ممالک میں ہیضے کی وبا ہے۔ تو اس طرح کی بیماریاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں جان بھی جاتی ہے، جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں سروائیو بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اب ہم سب کو اس موذی مرض کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ہے، اس سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، نفسیاتی مریض بالکل بھی نہیں بننا، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی حتی الوسع کوشش کرنی ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔